روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا اور اس انتخاب پر سکون کی اور اطمینان کی سانس لی گئی، لیکن اسی کے ساتھ اس کے بعد عہدیداران نے جس طرح سے اس کا جشن منایا یا ان کا استقبال کیا گیا یا انہوں نے ایک طریقے سے گارڈ آف آنر لیا، اس طرح کے لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ مسلم پرسنل بورڈ کے وقار کے منافی ہے کہ اگر علماء بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو آخر ہمارا ہوگا کیا۔ اور یہ شاید پرسنل بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا، اس لیے اس پہ اعتراضات بھی ہوئے اور اعتراضات بھی سنجیدہ حلقوں نے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بورڈ کے مخالفین انہوں نے کیا، تو آخر کیا وہ ان کا کہنا صحیح ہے؟ اور اس پر مسلم پرسنل بورڈ کا موقف کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم نے مسلم پرسنل بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بات کی۔ آپ اس پس منظر میں ان کی یہ بات سنیں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے، کیا یہ جواب قابل اطمینان ہے؟ کیا یہ جواب گول مول دیا گیا ہے؟ کیا انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کی اس کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ اس جیسے ہر سوال کا جواب آپ کو مولانا رحمانی صاحب کے اس جواب میں مل جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ تیرنے والے ویڈیو اور جو فوٹوز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کی روشنی میں آپ ان کا جواب بھی ملاحظہ کریں، اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے، اس کو سننے کے بعد آپ اپنا کمنٹس ضرور دیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا آپ ان کے جواب سے مطمئن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے کہ روزنامہ خبریں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ملک کے تناظر میں مسلم پسندہ بورڈ کی صورتحال پر بہت تفصیلی انٹرویو لیا ہے۔ ہر اس سوال کا جواب ان سے حاصل کیا ہے جو قارئین کے ذہنوں میں ہیں، جو ملک کے حالات کو دیکھ کر مسلم پسندہ بورڈ کے کردار، اس کے رویے اور مستقبل میں اس کی حکمت عملی کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، ان سے جواب لیا گیا ہے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس انٹرویو کو بھی ضرور سنیے گا، یہ اسی انٹرویو کا ایک حصہ ہے۔ آخری سوال، مولانا آپ کے مسلم پسندہ بورڈ کے صدر بننے کے بعد ایک نئی روایت سامنے آئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سماج کے ایک حلقے میں اس کا بڑا شدید رد عمل آیا ہے۔ انتخاب کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے جس طرح سے جشن منایا گیا، جس طرح سے پھولوں کی برسات ہوئی، طلباء کو لائن میں کھڑا کر کے گلپوشی کرائی گئی، گاڑی پر کھڑا ہو کر ایسے ہوا جیسے گارڈ آف آنر لے رہے ہیں، اس طرح کے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آئے ہیں۔ اسلام کے اندر تو ذمہ داری ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی گفٹ ہے۔ اس کی عہدہ ملنے کے بعد یہ خوشی منانا، خوشی کے واقعات کو اس طرح سے منظر عام پر لانا، یہ پہلی بار مسلم پسندہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے دیکھا گیا ہے۔ آپ ان واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا عہدہ ملنے سے خوشی منانا چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پر ذمہ داری آئے گی؟ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جہاں ہوا اگر اس میں ان لوگوں کے ارادے کا دخل ہو، ان کی کوشش کا دخل ہو تو وہ غلط ہے۔ لڑکوں کو لائن میں کھڑا کیا گیا، ایسے ویڈیو آئے ہیں۔ اچھا بہرحال بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے کے بغیر ایک چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اپنے ہی بارے میں آپ سے بتاؤں کہ یہاں انتخاب ہوا اندور میں، آپ کی بھی فوٹو آئے تھے؟ ہاں آئی تھی، جی میں نے سنا ہے کہ آئی ہے۔ تو جو ہمارے میزبان تھے وہاں کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نوجوان یہاں کے چاہتے ہیں کہ 50 کاروں کے قافلے کے ساتھ آپ کو جلسہ گاہ تک یعنی میٹنگ ہال تک لے جائیں، اور 50 کاریں اس لیے کہ بورڈ کے قیام کو 50 سال ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کیجیے، یہ ہماری دینی روایت کے خلاف ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں کسی کی اسکوٹر پر بیٹھ کر پیچھے سے آ جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم پھول پیش کریں، چونکہ وہ بہت زیادہ پرجوش تھے، تو میں نے کہا پھر آپ کسی ایک آدمی کو نہیں، آپ چاہیں وہ چھوٹا چھوٹا پھول کا انہوں نے گلدستہ بنایا تھا،
تو جتنے ارکان بورڈ ہیں آپ کے مہمان ہیں، بحیثیت مہمان ان کے اعزاز کے طور پر آپ ایک گلدستہ ان کو دے دیجیے. یعنی ان کو اس کو روکنے کی کوشش کی ہے ہم نے. اب اس کے باوجود اب جیسے بعض سیاسی شخصیتیں ہیں وہ آئیں تو جو ان کے لوگ تھے انہوں نے پھول وول پھینکے ان کے اوپر. نہیں مولانا جی جو عہدہ ملنے کے بعد جب اپنی جگہ پر پہنچے ہیں جی آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب آپ کے سیکرٹری صاحب تو یہ سب تو عالم دین ہے. نہیں ابھی میں بات پوری کر لوں. میں اپنی بات تو پہلے آپ سے صاف کر دوں. اچھا میں حیدرآباد گیا، جب واپس ہوا تو میرے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی. جب میں ایئرپورٹ جس وقت نکل رہا تھا میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کو لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے بچوں سے کہا کیا تم لوگ میرے استقبال کے لیے کافی نہیں ہو کہ لوگ آئیں گے؟ تو ہم نے ان کو سختی سے منع کیا. تو اسی لیے ہمارے بچے، لیکن دو چار جو ہمارے مدرسے کے اساتذہ تھے اور ایک دو ہمارے پڑوسی تھے وہ اپنے طور پر آ گئے. پھر بھی صرف ملاقات پر اکتفا کیا ہم نے. اب ہمارا وہاں ایک چھوٹا موٹا ادارہ ہے المعہد العالی الاسلامی، جس میں مدارس کے فضلاء کی تربیت ہوتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہو گئی کہ صبح سے لے کر اگلی رات تک لوگوں کا ایک تسلسل سا تھا. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہر جگہ سے لوگ پھول کا گلدستہ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں اور منع کرنے کے باوجود. تو میں نے ہمارے ہاں مدرسے کے اساتذہ بھی چاہ رہے تھے کہ طلباء اساتذہ کے درمیان مدرسے ہی میں پروگرام رکھا جائے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہ کیجئے کہ آپ تہنیت کے نام سے پروگرام نہیں رکھیے. آپ میرا لیکچر رکھ دیجئے مسلم مسئلہ بورڈ پر اور میں اس پر بات کروں گا. اور اسی میں اگر آپ چاہیں تو جو نظامت کرتے ہیں ایک دو جملہ تہنیت کا بھی کہہ دیجئے تو اس میں کوئی بری بات نہ ہوگی. اب چونکہ نہ ہم نے منع کیا کہ نہ اخبار میں دیا جائے اور نہ واٹس ایپ پر اس کو دیا جائے. لیکن آپ جانتے ہیں آج کل کوئی چیز محفوظ تو رہتی نہیں ہے. شدہ کچھ لوگوں کو خبریں ہوئی. مغرب بعد وہ پروگرام تھا بالکل اسی طرح ہوا. محاضرہ ہوا، بینر پر بھی محاضرے کا لیکچر کا وہ عنوان تھا. ہم نے لیکچر دیا. اب اس کے بعد اخیر میں سب اس میں اہم لوگ تھے، وہاں کی تمام تنظیموں کے ذمہ دار تھے. سب لوگوں نے اپنا اپنا تھیلا نکالا لے کے اسٹیج پر پہنچ گئے. اب میں واقعی کچھ اخلاقی روایات بھی ہوتی ہیں میں ان کو روک نہیں سکا، لیکن مجھے خود یہ بات پسند نہیں آئی. اور میں نے کہا بھی کہ آپ یہ گلہائے تہنیت کے بجائے اگر آپ گلہائے محبت اور گلہائے دعا مجھے پیش کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اور پھر شہر میں کئی جگہ کئی تنظیمیں پروگرام رکھنا چاہ رہی تھیں تو ہم نے ان سب کو منع کر دیا کہ مجھے آپ اس سے معاف رکھیں. ہم نے اپنی مثال اس لیے دی کہ چونکہ میں خود اس بات سے واقف ہوں کہ میرے پسند نہ کرنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود لوگ آ گئے. تو میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ ہمارے جن دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے ان کے ارادے کا بھی اس میں دخل نہیں ہوگا. اسی طرح نہیں، ڈیفینس نہیں، ایک اچھی سوچ رکھنی چاہیے نا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. پہلی بار ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں. جی جس سے ہی ہے تو آپ ہی کی طرف جائے گا نا کہ آپ کے صدر بننے کے بعد اس طرح کی روایت شروع ہو گئی. میرے صدر بننے کے بعد جو کچھ ہو اس کو آپ میرے نام ہمارے میں ڈال دیں، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اصل میں کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں صورتحال ایسی ہو رہی ہے. دیکھیے ہم لوگ پہلے پھول کا ہار بالکل نہیں پہنتے تھے. میں آپ سے بتاؤں کہ ہم نے اپنی شادی میں بھی پھول کا ہار نہیں پہنا. لیکن اب ایسا رواج ہو گیا ہے یہ ہمارے برادران وطن سے یہ چیز آئی، پھر ہمارے بعض حلقوں میں چلی جہاں کے درگاہیں وغیرہ ہوتی ہیں، کہ آپ کی مرضی پر یہ چیز باقی نہیں رہتی. آپ کو خبر بھی نہیں، لوگ لے کر آ گئے، اب ڈال دیا. اب اس وقت آپ ان سے اگر ہاتھ پائی کر لیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو میں ضرور اپنے دوستوں کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہاں بالکل، لیکن اس میں یہ عرض کروں کہ
ارادے کا دخل نہیں ہے، یہ اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے، اور مجھے زیادہ واقفیت بھی نہیں ہے کہ آپ جن حضرات کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے یہاں کس طرح پیش آیا، لیکن میں نے سنا ہے سر ویڈیو آئے ہوئے ان کے، جی گاڑی میں کھڑے ہیں، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، گارڈ آف آنر کی طرح جایا جا رہا ہے، اسکول مدرسے کے بچے لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر ان سے کہا جائے گا تو لائن میں آگ بیچارے کھڑی ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں جی، اب تو اساتذہ کی پوری بس ایئرپورٹ گئی لینے کے لیے، سائرن بج رہا ہے جیسے کوئی وزیر آتا ہے تو سائرن بجتا ہے۔ میں دیکھیے، میں تو ابھی بھی میں نے ان حضرات سے بات نہیں کی ہے، لیکن میں یہیں اسی طرح کی جیسے آپ سے، بلکہ اتنی تفصیل سے بھی اطلاع نہیں پہنچی، لیکن مجھے پورا اس کا اندازہ ہے کہ جو ان کے عقیدت مند ہیں، خاص کر جن کے مریدین ہوتے ہیں، حلقہ ارادت ہوتا ہے، تو ان میں ذرا زیادہ ہی ان چیزوں کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اور بعض دوسری مسلم تنظیموں میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، تو اور ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ اس میں ان کے قصد و ارادہ کا دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بورڈ ہو یا جو مسلم مذہبی تنظیمیں ہوں، ان کو یقیناً ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔